بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم جو روزے کی نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ غدن کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کل، تو ہم روزے کی جو نیت کر رہے ہیں وہ آج کے روزے کی نیت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے الفاظ جو استعمال کیے تھے کہ ان کے بابے جو ان کے بزرگ ہیں انہوں نے من گھڑت روایات، من گھڑت تحریریں لکھی ہیں، تو خدا را کوئی بھی علم ہے ہمیں سب سے پہلے اس علم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تحریر لکھی ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ ہم سب روزہ رکھتے ہیں رمضان کے اندر، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جو دعا ہم روزہ رکھتے وقت کرتے ہیں، جو دعا ہم روزہ رکھتے وقت پڑھتے ہیں، کیا اس کے الفاظ صحیح ہیں یا نہیں؟ کیا واقعی ہم جو آنے والا روزہ ہے، جو کل کا روزہ ہے، ہم اس کی نیت کر رہے ہیں؟ جبکہ روزہ تو ہم آج رکھ رہے ہیں، تو ہم کو آج کے روزے کی ہی نیت کرنی چاہیے۔ یہ وہ سوال ہے جسے سن کر لوگ چونک جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ خلش پیدا ہو جاتا ہے، کیا برسوں سے جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم نے جو روزہ یہ رکھے ہیں کیا وہ ضائع ہو گئے؟ تو لوگوں کے ذہن میں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ذہن میں ہی جو خلش پیدا ہو رہا ہے، میں اس خلش کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں، یہ سوال کہ اس روزے کی نیت جو آج ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر میری یہ ویڈیو مکمل آپ نے سن لی تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس سوال کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ عام طور پر روزہ رکھنے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جس کا مطلب یہ ہے میں نے رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہم آج رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ جو غدن کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے کل، یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہ الفاظ درست ہیں یا پھر ہم یہ غلط دعا پڑھ رہے ہیں؟ یہاں اصل بات عربی زبان کے اصول اور زمان و مکان کے فرق کو سمجھنے کی بات ہے۔ غدن کا مطلب صرف کل نہیں ہوتا۔ عام طور پر عربی زبان میں غدن کا مطلب کل یعنی اگلا دن لیا جاتا ہے، لیکن لغت میں غدن کا مطلب قریب آنے والا بھی وقت ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر غدن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد اگلا دن نہیں ہے، بلکہ اس غدن سے مراد مستقبل کے وقت کا ہے، اور جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ رات کا ایک حصہ ہوتا ہے۔
لیکن شرعی طور پر اگلے دن میں شامل ہوتا ہے۔ جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دن شروع ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اصول کے مطابق اس وقت غدن کا مطلب یہی آنے والا دن ہے جو چند ہی لمحوں بعد شروع ہو جاتا ہے یا جو چند ہی لمحوں بعد شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ فقہا نے یہ جو الفاظ مرتب فرمائے ہیں یہ بڑی سوچ سمجھ کے اختیار کیے ہیں۔ یہ جو دعا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت تو نہیں، لیکن فقہا نے لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے مرتب فرمائی تاکہ نیت کرنے کا جو اظہار ہے وہ آسان ہو جائے۔ لیکن اس میں عربی زبان کے گہرے اصول شامل ہیں، اس لیے کہ اس کے الفاظ درست بھی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شک کرتا ہے، کوئی اس بات کو نہیں مانتا، میں نے آپ کو قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ ہے وہ بھی پیش کی اور جو لغت کے اعتبار سے غدن کا مطلب بنتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو شرعی اصول کے مطابق بنتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن جس نے نہیں ماننا، جس نے دوسروں کی تحریروں میں نقطے نکالنے ہیں، جس نے دوسروں کی نیکیوں میں جھانک کر اس میں سے برائیاں نکالنی ہیں، تو ایسے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو شک ہو، غدن کے الفاظ میں الجھن ہو، تو وہ آسان الفاظ میں اس طرح بھی نیت کر سکتا ہے، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج کے روزے کی نیت اللہ تعالی کے لیے کی۔ میرا یہ جو روزہ ہے، جو میں نے آج کا روزہ رکھا ہے، میں اس کی نیت کرتا ہوں کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں لغوی، شرعی اور فقہی طور پر مکمل درست ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اس میں جو غدن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کل، اور کل کا ذکر کیا ہے، اور روزہ ہم آج رکھ رہے ہیں، اور یہ دعا غلط ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو حقیقت میں سب سے بہترین الفاظ اور جامع الفاظ یہی ہیں اور درست ہیں۔ اب یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور ختم ہو جانا چاہیے بھی۔ ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے دین اسلام میں محنت کی، دین اور اسلام کا پرچار کیا، ان لوگوں کی محنت میں شک نہ کریں، جن کے ذریعے دین اور اسلام ہم تک پہنچا، اور پھر ہم نے اس میں سے اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنے علم کے مطابق اس میں جو لغزشیں ہیں، اس میں جو غلطیاں ہیں وہ نکالنا شروع کر دی۔ چاہیے تو ہم کو یہ تھا کہ ہم نے جو پڑھا اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ یہ اگر اس نظریے سے دیکھیں تو یہ صحیح ہے، اس نظریے سے دیکھیں تو صحیح ہے۔ اگر کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں لگتا تو لوگوں میں یہ بات پھیلانے اور لوگوں کو ورگلانے سے پہلے کسی اہل علم کے پاس جا کر اس سے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ یہ جو بات میری سمجھ میں یہ نہیں آتی، تو اس کو اہل علم کے پاس جائیں
اور اسے جا کے سمجھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔